نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، انسان کے بدن سے ہر وقت اعمال صادر ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کا بولنا، انسان کا سننا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں، اور اگر یہ سنت کے مطابق ہوں، شریعت کے مطابق ہوں گے تو یہ دین بنے گا اور ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے گا، انسان کی دنیا کو بھی سنوارے گا اور آخرت کو بھی کامیابی والا بنائے گا۔ یہی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہو جائے، اور اگر یہی اعمال کافر سے صادر ہوتے ہیں، جانور بھی یہ اعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، گائے بھینس بکری، لیکن اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں، کافروں کے اعمال پہ کوئی ثواب نہیں۔ تو ہم اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال کو دین بنائیں، ثواب بنائیں، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، دنیا آخرت کی کامیابی اور سعادت اور نجات کا ذریعہ بنے۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت ہی آسان ہے کہ ہم نیت کریں کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہر ایک مسلمان سنت کے مطابق بھی کھا سکتا ہے، پیٹ بھی بھر جائے گا اور برکت بھی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے، تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے کہ کہیں اور چلو، اس گھر میں ہمارے رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ جب بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ کھانے کے لیے بھی یہاں پہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا، کہیں اور چلو۔ تو جو آدمی آتا ہے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے آ جاؤ، ہمیں رات گزارنے کے لیے بھی جگہ مل گئی ہے، کھانے کے لیے بھی ہمیں جگہ مل گئی۔ تو یہ چیزیں بظاہر ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھوں والے ہیں انہوں نے یہ چیزیں ہمیں بتلائی۔ ہر کام فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، جو کام بھی اللہ کا نام لے کے شروع نہیں کیا جاتا وہ وبال ہوتا ہے اور برکت سے خالی ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ہم اس کی عادت ڈالیں کہ جو بھی کام کرے اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کیا کرے، تو اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، کوئی مشقت نہیں ہے، تھوڑے عرصے کے بعد انسان کو اس کی عادت پڑ جاتی۔ ایک آدمی کو دیکھا اپنا کام کر رہا تھا، جو بھی کام کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کے کوئی دیتا ہے لیتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس کو سوچنا نہیں پڑتا، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنت سے آراستہ کریں اپنے اعمال کو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔
تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ کام تو ہم نے کرنے ہی ہے، لیکن جانوروں کی طرح سے زندگی ہماری نہ ہو۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ یا ہم دن بدن جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا دن بدن جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے پابند ہیں تو جنت کی طرف ہمارا ہر قدم ہے، اور اگر دین سے خالی ہے تو جہنم کی طرف ہمارا ہر قدم۔ تو اس لیے دو باتیں ہیں، ایک تو ہم دین کو سیکھیں، علماء کرام سے پوچھیں کہ ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے، جن کا ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، جن کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کو راضی کرنا ہی ہمارا اصل زندگی کا مقصد ہے۔ ہم یہ دیکھیں اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ بہترین عمل اور طریقہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو ہم یہ سیکھیں قرآن اور حدیث سے، علماء کرام سے پوچھیں، ہر خوشی کے اندر، غمی کے اندر، ہماری گھر کے اندر کی زندگی ہو، باہر کی ہو، بازار کی زندگی ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اچھے اخلاق ہو، اس میں اپنی مرضی نہ ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے بہترین طریقوں کو اپنائیں۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں علماء کرام موجود ہیں، دینی مدارس موجود ہیں، اور چلتے پھرتے مدرسے، تبلیغی جماعت موجود ہے، جہاں پہ اسی بات کی محنت اور کوشش ہوتی ہے کہ زندگیاں سنت کے مطابق، دین کے مطابق ہو جائیں۔ ہم اللہ کو خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کریں گے، آخرت بھی اچھی کریں گے۔ ایک تو کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نیت، ہماری ارادہ ہر عمل کے اندر اللہ کو خوش کرنے کا ہو، اپنی ذاتی خوشی کو مقدم نہ رکھیں بلکہ اللہ کی خوشی کو آگے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوگا۔ میں کھڑا ہو کے کھانے کو پسند کرتا ہوں، سارے کھڑے ہیں، لیکن اللہ کو، اللہ کے نبی کا طریقہ پسند ہے بیٹھ کے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا۔ تو میں اپنی مرضی کو، ماحول کو نہیں دیکھوں گا، لوگوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کی خوشی کو دیکھنا ہے، اپنے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ جانوروں کی طرح سے، جیسے جانور ہوتے کھرلی پہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ شادی بیاہوں کے اندر ٹیبلوں پہ لگا دیتے ہیں، پھر جب چھوڑتے ہیں ان کو بھی کھانا لگ گیا تو ایسے دوڑتے ہیں جیسے ساتھ گجر کی بھینسیں دوڑتی ہیں، جب وہ پٹھے لے کے آتے ساری دوڑ لگا دیتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک شادی پہ جانا ہوا، نکاح پڑھایا، جیسے ہی نکاح پڑھایا تو ایک دم دوڑے لگ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ پتہ چلا کھانا کھل گیا۔ بڑے بڑے مہذب، سوٹڈ بوٹڈ، ٹائی کوٹ، اور ایسے پڑھ رہے ہیں کھانے کو جیسے چوزے ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز ڈال دو تو کوئی ٹھونگا مار کے ادھر کو لے کے بھاگ جاتا ہے کھانا، کوئی ادھر کو۔ تو ٹیبلوں کے اوپر جو ہے ایسے لگے ہیں جیسے کتنے عرصے کے بھوکے ہیں، اور کوئی کھانا اٹھا کے، پلیٹ اٹھا کسی کونے میں گیا ہوا، کھانا اٹھا کے کسی کونے کے اندر، اور پھر بعد میں جب دیکھو تو پلیٹیں بھری ہیں، بندے غائب ہیں۔ اسی کو چھوڑ کے اتنا ڈال لیتے ہیں کہ کھایا بھی نہیں جاتا، بعد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ انسانوں والا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں والا طریقہ نہیں ہے کھانے کو ضائع کرنا۔
جو مقدر میں لکھا ہے کوئی کم نہیں کر سکتا نہ کوئی زیادہ دے سکتا۔ دوڑے لگانے سے کیا ہوگا، کوئی زیادہ نہیں بندہ لے لے گا، جو اس کی قسمت میں ہے وہ اس کو مل کے ہی رہے گا۔ تو ہم مہذب طریقہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی عزت اور کامیابی اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس لیے یہ روزانہ بات کی جاتی ہے، اپنے آپ کو بھی سنانا مقصود ہوتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی کہ یہ ہمارا بہترین طریقہ ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ پتہ ہم سب کو ہی ہے لیکن پتہ ہونے میں نجات نہیں ہے، عمل کے اندر نجات ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، سنتوں کے ساتھ اس کو آراستہ کریں، سب کوشش کریں گے نا جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة۔ ربنا اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ یا اللہ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما، سب کے بچے اور بچیوں کو نیکی کی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حکموں کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دین کے لیے اپنا دیا ہوا جان، مال، وقت اور صلاحیتیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔